بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شازمہ زینب شیخ ہے۔ میں آج آپ سب کو اسلام کیا اور ایمان کیا، اس کی حقیقت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ ناظرین، اسلام کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا کیا ہے اور اس کی انتہا کیا ہے، یہ جاننا ہر مرد اور عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسلام ہے ظاہری چیز کا نام اور ایمان ہے عقیدے کا نام۔ اسلام کیا ہے؟ ظاہری چیز کا نام ہے، اور ایمان کیا ہے؟ عقیدے کا نام ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام بھی چلیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا جو کر سکتا ہو۔ زکوٰۃ سب پر فرض نہیں ہے اور حج سب پر فرض نہیں ہے۔ نماز، روزہ، ایمان، یہ تین چیزیں سب پر فرض ہیں۔ ایمان 24 گھنٹہ سب پر فرض ہے۔ نماز 5 وقت سب پر فرض ہے، اور روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے۔ بیمار ہے تو معاف ہے، اگر مسافر ہے تو چھٹی ہے۔ زکوٰۃ پیسے والے پر فرض ہے، اگر پیسہ نہیں ہے تو معاف ہے۔ حج پیسے والے اور صحت والے پر فرض ہے، اگر پیسہ نہیں ہے، صحت نہیں ہے تو معاف ہے۔ اب اسی بات کو ابتدائے اسلام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسی بات کو ابتدائے اسلام کہتے ہیں۔ انتہائی اسلام کیا ہے؟ ایک شخص آ کر پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اور ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینڈنگ پوزیشن بتا رہے ہیں۔ آخری حج کے موقع پر جب اسلام مکمل ہو چکا ہے تو حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام ہے میٹھا بولنا اور کھانا کھلانا۔ کیا ہے؟ اسلام ہے میٹھا بولنا اور کھانا کھلانا۔ غریب آدمی کھانا کھلا نہیں سکتا، زبان سب کے پاس موجود ہے۔ سارے لوگوں کی کڑواہٹوں کو دل میں اتار لینا اور اپنی زبان میں مٹھاس بھر کے لوگوں میں بات کرنا، گالیاں دینا، تہمت لگانا، الزام لگانا اور پگڑی اچھالنا، بے عزت کرنا، یہ اسلام والا انسان نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو تہجد میں روتا ہوا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ پھر فرمایا، کامل انسان تو وہ ہے جو کسی کو دکھ نہ دے اور کسی کو دھوکہ نہ دے۔ لمبے لمبے سجدے کرنا، عمرے پہ عمرہ کرنا، یہ تو اچھی بات ہے، عبادت ہے اور اللہ کو پسند ہے اور محبوب بھی ہے۔ جو کمال عبادت سے نہیں آتا، کمال تو اخلاق سے آتا ہے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام ہے میٹھا بولنا اور کھانا کھلانا۔ پھر وہ شخص آ کر پوچھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا اعلیٰ درجہ ہے
اپنی زبان اور ہاتھ کو کسی سے تکلیف نہ پہنچانا. کیا کرنا؟ اپنے زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا. یہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. جو جہاد کرتا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. جو تبلیغ کرتا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. ذکر کے منازل طے کرتا ہے. جو علم کے سمندروں میں غوطے لگاتا ہے، 1000 دفعہ وہ پڑھتا ہے، 1000 دفعہ یہ پڑھتا ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل انسان تو وہ ہے جو دنیا کے سارے انسان کو تکلیف نہ پہنچائے، بس نفع پہنچائے. اللہ نے مسلمان کو نہیں گنوایا یا ریلیجن نہیں گنوایا، صرف انسان کو گنایا، انسانی مخلوق کو بتایا. کامل انسان تو وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. لفظ اسلام کا مطلب ہے سلامتی، اور لفظ ایمان کا مطلب ہے امن. اور ہمارا ظاہری مذہب ہے سلامتی، اور ہمارا اندر کا ایمان ہے عقیدہ. اور وہ اسلام ہی کیا جو اوروں کو تکلیف پہنچائے، اوروں کو گالیاں دے، تہمت لگائے اور سود کھائے، ہر برائی میں مبتلا ہو رہا ہو. پھر وہ شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ کہا میرے عزیز اللہ کو ایک ماننا، اور نبیوں پر ایمان لانا، اور رسولوں پر ایمان لانا، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور فرشتوں پر ایمان لانا، اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا. موت کے بعد ایک زندگی ہے جس میں اللہ تعالی ہمارے اعمال کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں. یہ ایک اندر کی کیفیت ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اور رسولوں کو مانتا ہوں، اور اللہ کی کتابوں کو مانتا ہوں، اور فرشتوں کو مانتا ہوں. اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کے آگے سر جھکاتا ہوں. اور رسولوں کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ میں ان کی سیرت اور ان کی زندگی کو فالو کرتا ہوں. ان کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ سارا غیبی نظام اللہ کے طاقت سے چلتا ہے اور اللہ کی طاقت میں ہے. اور کتابوں کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ میں ان کی تعلیم کو فالو کروں گا. اور موت کے بعد کی زندگی کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا ایک گزرگاہ ہے، میں دھوکے میں آ کر وہ کام نہیں کروں گا جو موت کے بعد کام آئے. میں صرف وہی کام کروں گا جو موت کے بعد کام آئیں گے. پھر وہ شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا، معاف کرنا. ہمارے معاشرے میں نہ ہی صبر ہے نہ ہی معافی ہے، صرف انتقام لینا ہے. ناظرین، اسلام اسی کو کہتے ہیں. اسلام کا مطلب ہے صبر کرنا اور معاف کرنا. ناظرین، ہم اللہ کے احکام کو فالو کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کریں گے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی.